السلام علیکم۔ یہ واقعہ میرے ساتھ کچھ سال پہلے پیش آیا۔ سیمینار سے واپسی پر رات کافی ہو چکی تھی۔ گھر سے مسلسل فون پہ فون آ رہے تھے۔ گھر جلدی پہنچنے کے چکر میں ایک شارٹ کٹ کا سہارا لیا اور نہایت ہی سنسان سڑک کی طرف گاڑی کا رخ موڑ لیا۔ سڑک کافی پر اسرار اور اندھیرے میں تھی۔ رفتار تیز کرنے کی عادی نہیں تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں رفتار تیز نہ کر سکی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے تھوڑی بہت روشنی تھی، جس سے سامنے کا راستہ طے کرنے میں دشواری پیش نہیں ہوئی۔ کال آنے پر سڑک سے نظر مشکل سے 10 سیکنڈ کے لیے ہٹی ہی تھی کہ اچانک ایک خاتون سامنے آ گئی۔ پریشانی اور گھبراہٹ میں بریک کی طرف پیر کیے اور محسوس رفتار کی وجہ سے بریک پر وقت لگ بھی گیا۔ سامنے کا منظر بہت خوفناک تھا۔ اندھیری رات اور سنسان سڑک پر اتر کے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی کہ سامنے کوئی زخمی ہوا ہے یا نہیں۔ کافی ہمت جمع کرنے کے بعد اتری اور خوف کے عالم میں آگے بڑھی تو سامنے کوئی نہ تھا۔ پھر اچانک ایک کانپتی ہوئی آواز آئی، بیٹی۔ برق رفتاری سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے نہایت ہی گندے کپڑوں میں ایک بوڑھی اماں کھڑی تھی۔ پریشانی اور خوف کے عالم میں نے پوچھا، اماں آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ نہیں بیٹی، کہیں نہیں لگی، کانپتی ہوئی آواز میں جواب آیا۔ آپ اتنی رات گئے اس سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہیں؟ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے میں نے پوچھا۔ بیٹی، میں شام کو کام سے واپس گھر جا رہی تھی، لیکن میں راستہ بھٹک گئی ہوں، اسی لیے ابھی تک گھر نہ پہنچ سکی۔ غربت اور پریشانی چہرے سے آیا تھی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ سوال پوچھا۔ یہاں سے اندر کی طرف جانا ہے، ایک ویران راہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ آپ اس ویرانے میں اکیلی رہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کوئی اور ساتھ نہیں رہتا؟ نہیں، میرے بچے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی کتنا تلاش کریں گے۔ چلے میں لے چلتی ہوں آپ کو، آئیں بیٹھیں، گاڑی کی دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ راستہ خراب ہے آگے بیٹی، آپ پریشان نہ ہوں، میں لے چلتی ہوں، دوسری طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔ گاڑی کو اس راہ پر موڑ لیا گیا جہاں کا بتایا گیا تھا۔ کافی دور آنے کے بعد جب کوئی آبائی علاقہ نظر نہیں آیا تو میں نے پوچھا، اماں یہاں تو کوئی گھر نہیں ہے اور کتنا آگے چلنا ہے؟ ایک ویرانے میں کہا گیا، بس یہیں بیٹا روک دو، آگے کا راستہ پیدل کا ہے۔ پیدل کا؟ یہ بات میرے لیے واقعی حیران کن تھی۔ ہاں، گاڑی نہیں آگے جا سکتی۔ وہ جگہ ایک وحشت زدہ جگہ تھی۔ آسمان کھلا تھا لیکن گھٹن ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اماں کے ساتھ جاؤں یا واپس چلی جاؤں۔ بس واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، آؤ چائے پی کے جانا۔ ان کی آواز میں اور اس مسکراہٹ میں مجھے ایک وحشت سی محسوس ہوئی۔ اس ویرانے سے خود کو نکالنے میں ہی عافیت سمجھی۔ نہیں اماں، میں پھر کبھی آؤں گی۔ یہ بول کر میں گاڑی کی طرف مڑی تو سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا۔ گاڑی میری پہنچ سے بہت دور تھی۔ سامنے صرف ایک اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ واپسی کا راستہ کافی دور ہو گیا ہے، بہتر ہے کہ چائے پی لیں۔ وہی مسکراہٹ نمودار ہوئی، لیکن اس بار اس میں زیادہ وحشت تھی۔ نہیں، میں چلتی ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ہیبت ناک آواز آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ گھٹن اور بڑھ گئی۔ لگ رہا تھا جیسے اب سانس بند ہو جائے گا۔ پیچھے مڑے بغیر کہا، فائدہ کیوں نہیں، آپ سے ملنے پھر آؤں گی۔ بمشکل چند الفاظ ادا ہوئے۔ یہ کہنا تھا کہ میرے سامنے اچانک ایک نہایت ہی خوفناک کالا سایہ نمودار ہوا جو میرے قریب آتا دکھائی دے رہا تھا، اور پھر یکدم وہ میرے اتنے قریب آ گیا جیسے ہماری 2 انگلیاں۔ آگے کیا ہوا بتانا مشکل ہے، لیکن اتنا یاد ہے، اس سائے کے قریب آتے ہی مجھے آیت الکرسی یاد آ گئی۔ وہ سایہ تقریباً 10 فٹ اونچا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ خوف اتنا تھا کہ میں نے اپنے حواس کھو دیے۔ آنکھ کھلی تو ایک کمرے میں موجود تھی۔ سامنے سے بوڑھے بابا آتے دکھائی دیے جو کافی پر رونق تھے۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ سوال آیا۔ رات میں تم مجھے جنگل میں بے ہوش ملی تھی اور شدید بخار میں تپ رہی تھی، اس لیے میں یہاں لے آیا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ساری کہانی بابا نے خود ہی بیان کر دی۔ بہتر ہوں بابا، بس جسم میں جان محسوس نہیں ہو رہی۔ اچھا، بخار کی وجہ سے ہو رہا ہوگا۔ چند گھنٹے وہاں رکنے کے بعد جب طبیعت میں بہتری آئی تو وہاں سے نکلی۔ بیٹی ایک بات کہوں؟ پیچھے سے آواز آئی۔ جی بابا کہیں۔ آئندہ یہاں کبھی بھول کے بھی مت آنا۔ یہ سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی۔
پھر میں نے سوچا کیوں نہ وجہ دریافت کر لی جائے کہ بابا جی نے ایسا کیوں بولا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور میں حیران ہو گئی کہ اتنی جلدی وہاں سے کوئی کیسے جا سکتا ہے۔ وہ بابا دراصل اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک فرشتے تھے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات ثابت ہوئی۔ میں چاہ کر بھی اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ آج بھی سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔